मसीह यीशु में एक बार फिर आप तमाम अजीज़ों को पास्टर उबैद रऊफ़ का सलाम, और इस मुबारक मौका के ऊपर आप तमाम अजीज़ों को जो जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को देख रहे हैं, हैप्पी गुड फ्राइडे के इस मौका पर आप सबको आज खुदावंद यीशु मसीह के उन सलीबी जो हैं औकात को याद करते हुए, उसकी सलीबी मौत को याद करते हुए, आज खुदावंद यीशु मसीह के उस फातिहाना जलाली मौत के अंदर हम खुदावंद की उस याद को मनाते हुए हज़ारों लाखों और करोड़ों मसीहों के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ों, गो के कलाम तो हम बहुत सुनते हैं, सुनते रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और हर जो है खादम मुख्तलिफ़ एंगल से जो खुदा का कलाम या खुदा का मुकाशफा खुदा ने उसको दिया होता है, वो उसको बयान करने की कोशिश करता है। और मेरा ईमान है कि हम सब किसी न किसी तरह से खुदा के कलाम को से बरकत पाते हैं, और कलाम जो है वो है ही बाबरकत, और अगर वो बरकत ना दे तो आज अरबों की तादाद में लोग खुदावंद के कलाम पर ईमान ना रखें। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की अगर आप हालात ज़िंदगी पर गौर करें तो यीशु की पैदाइश से लेके उसकी मौत तक और उसके दोबारा मुर्दों में से ज़िंदा होने तक के तमाम तर वाक़यात को अगर आप डीपली स्टडी करें तो उसके अंदर अलूहियत की मामूरी हमें नज़र आती है, उसके अंदर एक जलाल नज़र आता है, उसके अंदर पाकीज़गी का एक वो लेवल नज़र आता है जो हम आम इंसान अचीव नहीं कर पाते। हम उसके फॉलोवर होते हुए, उसके पैरोकार होते हुए उसकी मानंद बनने की कोशिश करते हैं, और जब से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में वो मुक़द्दसा मरियम के वसीला से पैदा हुए, कलाम मुजस्सम हुआ, हम उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पहलू अगर हमारे पास उसका लिखा हुआ होता तो यकीनी तौर पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसी किताब मौजूद ना होती जो इस हद तक बड़ी किताब होती, और उसके अंदर मौजज़ात की एक बड़ी लाइन होती, और उसके हर वाक़े, हर लफ्ज़, हर जो है कहानी के अंदर एक अजीब ही मुकाशफा होता और एक अजीब जलाल होता। गो कि ये सारी चीज़ें हम आसमान पर जब हम उसकी हजूरी में होंगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद जो है वो दुनिया को आज़ाद करना था, दुनिया की तारीकी, दुनिया की जो है ग़ुलामी। दुनिया जो मैं जानता हूँ उसका मतलब है इंसानों को। इंसान जो है वो बाग़े अदन के बाद इंसान जो है वो गुनाह की ग़ुलामी, अबलीस की ग़ुलामी में उसकी जो है वो न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी मौत का शिकार भी हुआ। और हम देखते हैं कि किस तरह से अबलीस जो है वो आज के इंसान को खुदावंद से, उसके कलाम से दूर रखता है। हत्ता कि मसीही लोग भी बेशुमार कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और कई दफ़ा उनका ईमान जाता रहता है, और हम देखते हैं कि कई मसीही लोग जो नाम निहाद नॉमिनल क्रिश्चियंस होते हैं, वो मसीह को छोड़कर वो गैर कौमों की मानद बन जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, एक चीज़ याद रखें हमेशा कि यीशु आपके लिए न सिर्फ वो मूरा बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा होकर उसने साबित किया कि उसकी कब्र खाली है, और वो जलाल का बादशाह, वो कलमा खुदा और खुदा का इकलौता बेटा, और वो उसी की ज़ात का हिस्सा और अक्स और परताव है। कलाम में अगर हम देखें, यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को बड़ी खूबसूरत अंदाज से बयान करता है, और वो एक बादशाह के रूप में, जलाल के रूप में और कलाम के रूप में बयान करता है। और जब वो उस सारे वाक़े को तहरीर करता है तो उसमें बड़ी खूबसूरती है। हम देखते हैं यूहन्ना 19वां बाब उसकी 29 और 30वीं आयत में, और वहाँ लिखा है वो सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था वहाँ, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुँह से लगाया। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे अज़ीज़ों,
what he has done. کیوں یسوع نے تمام ہوا کہا؟ کیوں یسوع نے ایک بڑا جو لفظ ہے وہ صلیب کے اوپر بیان کیا؟ خدا یسوع مسیح جب جان دے رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں اطراف میں ڈاکو جو ہیں ان کو بھی مصلوب کیا گیا، اور دونوں ڈاکوؤں کے پوائنٹ آف ویوز بھی ہم دیکھتے ہیں کلام کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ یسوع کو بطور بادشاہ تسلیم کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایک عام انسان تسلیم کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو الفاظ تمام ہوا کے الفاظ ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو وہ تمام ہوا کون سے الفاظ؟ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے اندر جو اس کے سپرد کیا گیا تھا، جو کام اس کے سپرد باپ نے کیا تھا، وہ اس نے مکمل کیا۔ اور میں اگر آپ کلام سے تھوڑا سا بھی واقف ہوں تو آپ یقین جانیں کہ اس کی ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن کے اندر جو ہے وہ زندگی ہے، اور یہ زندگی دوسرے تمام مذاہب سے مسیحیت کو علیحدہ کرتی ہے، کیونکہ مسیحیت کے اندر ایک ایسی ڈائیورسٹی ہے، ایک ایسی فلسفی ہے، ایک ایسی جسٹیفیکیشنز ہیں جو کہ ہر ایک چیز کے اوپر پوری اترتی ہے۔ آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، لاجیکلی دیکھیں، آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، آپ جس بھی اینگل سے بائبل کے الفاظوں کو دیکھ لیں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظوں کو دیکھ لیں، وہ تھیولوجیکلی، اسپرچولی، فزیکلی، مینٹلی، ہر لحاظ سے وہ پورے اترتے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ مکمل وہ کام کیا جو عدن میں نامکمل ہوا تھا۔ یہ وہ کام تھا جو باغ عدن کے اندر جو ہے وہ آدم اور حوا کی بدولت جو ہے کام نامکمل تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ آدم اور حوا اگر خدا کی بات کو منوان تسلیم کر لیتے اور شک نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ نسل انسانی خدا سے کبھی دور نہ ہوتی، اور موت اور روحانی موت اور جسمانی موت اور اس دنیا میں بیماریاں اور لعنتیں اس دنیا کا جو ہے وہ مقدر نہ بنتی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں سکا، اور ابلیس نے وہ کام کیا جو اس کے لیے جو ہے ایک الٹیمیٹ گول تھا اس کا، اور اس نے وہ پورا کیا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جس کے لیے اس کو دوسرا آدم بھی کہا گیا، دوسرا آدم جو ہے یہ وہ آدم ہے جو خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدم خدا سے پیدا ہوا، ایک خداوند یسوع مسیح خدا سے پیدا ہوئے، اور وہ آ کر انسان کا کفارہ دیتا ہے۔ انسان کا کفارہ جو ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا تھا، نہ کوئی جانور اس کا کفارہ دے سکتا، نہ ہی کوئی فرشتہ اس کا کفارہ دے سکتا، نہ ہی کوئی اور روحانی مخلوق یہ قابلیت رکھتی تھی کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکے۔ میرے عزیزو، آپ ایک انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ کسی جانور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جانور انسان سے زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں، آپ روحانی طور پر دیکھیں تو روحانی طور پر بھی ہم انسانوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو کلمہ خدا، یوحنا اس کو کلام کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور یہ وہی کلام ہے جو ابتدا سے تھا، اور ابتدا سے وہ چلتا ہوا مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑا، اور مقدسہ مریم نے روح القدس کی قدرت سے اسی کلام کو جو ابتدا سے تھا اس کو جنم دیا، جس کا نام یسوع رکھا گیا، اور فرشتہ نے اس کا نام یسوع رکھا، اور خدا نے اس کو کہا اے مریم اس کا نام یسوع رکھ، کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو میرے عزیزو، جو نجات کا کام تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو اس نے کمپلیٹ کیا۔ نجات جو ہے وہ گناہوں سے، بیماریوں سے، اس دنیا کی لعنتوں سے،
इस दुनिया के निज़ाम से, इब्लीस और उसकी तमाम तर नापाक कुव्वतों से। और फ़तह जो है आलम अरवा के ऊपर फ़तह, और फ़तह किन चीज़ों पे? जिस्म के ऊपर फ़तह, इब्लीस के ऊपर फ़तह, दुनिया के ऊपर फ़तह और तमाम बदरूहों के ऊपर, इस निज़ाम इब्लीसी निज़ाम के ऊपर फ़तह। आज आप दुनिया के अजीम तरीन लोगों में उन लोगों को शुमार होते देखेंगे जो यीशु पर कामल भरोसा रखते हैं। ना सिर्फ वो इस दुनिया में कामयाब होते हैं बल्कि आने वाले जहान में हमेशा की ज़िंदगी के वारिस भी ठहरते हैं। अगर आप उसके अल्फाजों पर ईमान रखते हैं और आप उस लफ्ज़ को गौर से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम जो उसको सुपुर्द किया गया था उसने कंप्लीट किया, और उसने कहा कि इट इज़ फिनिश्ड। मेरा और आपका बादशाह जो है उसने वो काम मुकम्मल करके उसने अपने शागिर्दों को कहा, जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें तालीम दो। और आखिर में खुदावंद ने कहा कि मैं दुनिया में के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। जो कुछ तुम मांगोगे वो मिलेगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। और खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और मददगार, दूसरा मददगार दूंगा जिसका नाम रूह हक, खुदा का पाक रूह कुदस, जो आज मेरी और आपके लिए एक बड़ी मदद का सबब बनता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, बिकॉज ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। अब कोई और काम नहीं है, कोई और शख्सियत नहीं है, कोई और हस्ती नहीं है, कोई और ऐसी मखलूक नहीं है जो खुदा इंसान के लिए भेजे, जो खुदा इंसान के लिए अबदी ज़िंदगी को पाने के लिए भेज सके। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले जिन्होंने इस दुनिया में कदम रखा और 3.5 साल की इस मुख्तसर वक़्त के अंदर जब उन्होंने उन 12 शागिर्दों को तैयार किया जो बाद में 11 रह गए, लेकिन उन 11 के बाद खुदावंद ने बहुत सारे लोगों को तैयार किया, और वो लोग जो थे वो सब के सब दुनिया में, और उन तमाम लोगों के साथ जो उसके गवाह थे वो सब दुनिया में उसके गवाह ठहरे। और आज मसीहत जो है वो मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया पर राज करती है। मेरे अज़ीज़ों, व्हाट वी हैव टू डू, आज गौर करने का वक्त है। आज खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को याद करने का वक्त है। आज उसकी सलीबी मौत को दिल से एक्सेप्ट करने का वक्त है। उसको मरने से रोका गया, उसको मारने से रोका गया, उसको हर हद तक इब्लीस ने कोशिश की कि वो वक़्त से पहले मर जाए। हर मुमकिन उसके लिए कोशिश की गई कि वो खुदकुशी कर ले। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा नारा लगाया, तमाम हुआ का, तो इसका मतलब ये है कि उसने वो तमाम काम अपने वक़्त के ऊपर बड़ी ही फतहमंदी के साथ मुकम्मल कर दिया। इंसानी जिस्म के साथ होते हुए, इंसानी जज्बात रखते हुए, इंसान का जिस्म रखते हुए, इंसान की तख़य्युलात रखते हुए, इंसान की ख्वाहिशात और ज़रूरियात रखते हुए, उसने इस महदूद बॉडी के अंदर रहते हुए एक बड़ा काम जो है वो मुकम्मल किया। और उसकी कुर्बानी देना ज़रूर था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि मुझे मरना ज़रूर है। अगर वो मरता ना तो आज मैं और आप मसीही ना होते। अगर वो मरता ना तो मेरा और आपका कफ़ारा ना हो पाता। अगर वो मरता ना तो आसमान के दरवाज़े मेरे और आपके लिए ना खुल पाते। यीशु ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। इंसान के लिए वाहिद एक ही दरवाज़ा है जिसका नाम यीशु है, और वही दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का सबब बनता है। आप चाहे इस बात को तस्लीम करते हैं या नहीं करते,
چاہے آپ اس کو سرسری لیتے ہیں، چاہے آپ اس کو اس دنیا میں ایک خیال سمجھتے ہیں، یا ایک فلسفی، یا ایک تعلیم، یا ایک تھیولوجی سمجھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، دس از اے فیکٹ، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے جتنی دیر آپ اس کے اوپر پردہ ڈالی رکھیں گے، یہ آپ کے لیے ایک فینومینا رہے گا، یا آپ کے لیے ایک المیہ رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، دل سے قبول کر لیتے ہیں، دل سے یسوع کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے برکتوں کے بڑے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آج اس کام کو دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے جس کام کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ آئیں خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کر لیں۔ دل سے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیں بنیاد کو تبدیل کریں، اپنی فاؤنڈیشنز کے اندر جائیں۔ میں بھی کہ آپ نئے سرے سے پیدا ماں کے پیٹ سے تو نہیں ہو سکتے۔ جیسے نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے پاس بیٹھا، اور نیکودیمس نے یہ سوال کیا کہ میں کیسے دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہوں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ انسان کو نئے سرے سے پیدا کیا، اور جب انسان یسوع کو قبول کرتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، نجات کو پا لیتا ہے، اور اس کی سوچ، اس کے خیال، اس کی تعلیم، اس کا فوکس، اس کا رد عمل مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے اس کی تمام تر جو ہیں خیالات جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق مکمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کو چھوڑ کر آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ خداوند کو چھوڑ کر آپ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ خداوند کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیں یہودا اسکریوتی کی طرف غور کیجئے، وہ ان 12 کے ساتھ یسوع کے ساتھ رہا، اور یقینی طور پہ اس نے وہ تمام معجزات دیکھے جو یوحنا، پطرس، یعقوب، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا نے دیکھے تھے۔ ان تمام لوگوں نے بھی وہ دیکھے، لیکن اس کے اندر وہ بنیاد نہیں تھی۔ اس کے اندر یسوع پر ایمان کا وہ بیج جو ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹلی پلانٹ نہیں ہو پایا، اور ایک وقت آیا کہ وہ ابلیس نے اس کو استعمال کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یہودا ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے کلیسیوں میں، ہمارے گھرانوں اور ہمارے علاقوں میں ہیں، جو آپ نام نہاد مسیحی تو ہیں، لیکن یسوع پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو بے وقوف کنواریوں کی مانند۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا، وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے ریت کے اوپر گھر بناتے ہوئے بنیاد کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا۔ آج اس کام کے اوپر فوکس کریں جو یسوع کرنے کے لیے آئے تھے، جو خداوند نے ہمیں کرنے کے لیے کہا۔ خداوند نے وہی کام جو اس نے کمپلیٹ کیا تھا، اس کی کنٹینیویشن کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ، اب اس تعلیم کو، اس کام کو جو میں نے مکمل کیا ہے، اس کی تعلیم لوگوں کو دو، اور لوگوں کو میرے شاگرد بناؤ۔ میرے عزیزو، آج میرا اور آپ کا بنیادی کام جو ہے، اس تعلیم کو، اس کام کو جو اس نے مکمل کیا، صلیب کے اوپر کمپلیٹ کیا، آئے اس کا اشتہار بن جائے، آئے اس کی پروموشن کریں، آئے اس کی گواہی دیں، آئے اس کے کلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، آئے اس کی صلیبی موت کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ کیوں اس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے جان دی ہے۔ اس نے فاتحانہ طور پر یہ کہا کہ تمام ہوا، کیوں اس نے میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا دروازہ کھولا۔ میرے عزیزو، آج اس دنیا میں لوگ جو ہیں وہ در بدر ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ وہ دنیا کے انسانوں سے توقع رکھتے ہیں، سائنس پر توقع رکھتے ہیں، میڈیکل سائنس کے اوپر ان کا بھروسہ ہے، شاید پیسے کے اوپر، شاید دوستوں کے اوپر، شاید اپنی ذات کے اوپر، اپنے ذہن، اپنی قابلیت، اپنی ایجوکیشن کے اوپر۔ میرے عزیزو، آج کا انسان سب کچھ رکھتے ہوئے بھی ہیلپ لیس ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو ہے وہ اپنے جسم کا علاج نہیں کر سکتا، وہ اپنی روح کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس کو یہ نالج نہیں ہے
کہ اس زندگی کے بعد آئندہ آنے والی زندگی کہاں ہوگی۔ بہت ساری کہانیاں ہمیں دنیا کے بہت سارے مذاہب کے اندر ملتی ہیں، لیکن میرے عزیزو ذرا غور کیجئے مسیحیت کی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے، یسوع کی تعلیم کیا ہے، محبت سے بھری ہوئی تعلیم، اور اس محبت کی اس بڑی تعلیم نے پوری دنیا کو محبت سے فتح جو ہے جیت لیا، اور وہ جو کام جو خداوند نے کیا، He has finished his work. Now what we have to do is to preach the gospel, to go beyond the areas, beyond lines, beyond boundaries. ہمیں جانا ہے، ہمیں بلیور ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے اس کے کام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دنیا کو بتانا ہے، دنیا کو آگاہ کرنا ہے، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بہنوں اور بھائیوں کو، دوستوں کو آپ اپنی گواہی دیں۔ ہو سکتا ہے آپ لفظوں سے گواہی نہیں دے سکتے، اپنے کردار، خیال، اپنی سوچ سے، اپنی تعلیم سے گواہی دیں۔ اپنے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کی گواہی لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، what you can do، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنا محاصرہ کیجئے کہ میں یسوع کے لیے کتنا فروٹفل ہوں۔ خدا یسوع مسیح ایک مثال میں انہیں بھوک لگی اور وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے، اور اس درخت کے اندر کوئی پھل نہیں تھا، اور خدا یسوع مسیح نے اس پر لعنت کرتے ہوئے اس انجیر کے درخت پر لعنت کی، اور وہ درخت اسی وقت سوکھ گیا۔ میرے عزیزو، خداوند آج ہم سب سے جو ہیں وہ فروٹ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پھلاور ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہوں، اپنے خاندان کے لیے ایک مثالی زندگی جو ہے وہ جئیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک مثال تھے، اور آج اس کی مثال جو ہے یہ یونیورسل ہے۔ کوئی ایسی بات مجھے بتائیں جو یسوع کی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں ملتی ہے جو کہ انوائنگ ہے، جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کے لیے ہے، اور خدا کا روح آپ کے لیے ہے۔ وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا تھا کہ وہ ہمیں زندگی دے، نہ صرف زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے وہ ہمارے لیے آئے۔ اور آج آپ کے لیے آپ خوش قسمت ہیں، اس دنیا کے وہ قیمتی لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ عقل مند لوگ گنے جاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی مانند ہے جو یسوع کا ستارہ دیکھ کر خدا یسوع کو دور سے چل کر سجدہ کرنے آئے اور اپنے ڈبے یسوع کے آگے کھولے۔ سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو، میرے عزیزو، آئیں اس کام کے اوپر فوکس کریں۔ آئیں دیکھیں خدا یسوع مسیح آج بھی وہ یہ پکار رہے ہیں، آئی ایم تھرسٹی، میں پیاسا ہوں۔ اور اس کی پیاس جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہ چاہتا ہے لوگ انسان جو ہیں جہنم سے بچ جائیں۔ میرے عزیزو، آج شاید یہ ہمارے لیے کہانی لگتی ہے، شاید ہم سوچتے ہیں کہ جہنم کس نے دیکھی ہے، کس نے اس کے بارے میں کوئی آگاہی دی ہے، کوئی گواہی دی ہے، کون موت کے بعد ہمارے پاس آ کر بتاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا، پھر آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا کہ آپ ریووک کر سکیں، یا شاید آپ آسمان پر سے دوبارہ دنیا میں آ کر توبہ کر سکیں۔ یہ زندگی میں ہی آپ کو یہ موقع بخشا گیا ہے کہ آپ یسوع کو قبول کریں، اور اس کی صلیبی موت کو آج یاد کرتے ہوئے آئیں اس کے دکھوں میں شامل ہوں، اور ہم فاتحانہ طور پر خدا یسوع مسیح کی اس صلیبی موت کہ اس زبردست کام کو جو اس نے کہا کہ اٹ از فنشڈ، ہم اس پہ شامل ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزو، ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت قیامت المسیح بھی مبارک ہو، اور اسی طرح گڈ فرائیڈے بھی مبارک ہو، اور اسی لفظ کے ساتھ جو خدا یسوع مسیح نے کہا اٹ از فنش، تمام ہوا، آپ تمام عزیزوں کو ایک بار پھر میں تھینکس کرنا چاہوں گا، اور اس لفظ کو یاد رکھیں کہ خداوند نے ہمیں یہ ٹاسک دیا ہے
کہ گو اینڈ پریچ دا گاسپل، اور وہ جو کام یسوع نے دیا ہے اس کو مکمل کریں اور کمپلیٹ کریں. گاڈ بلیس.